اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ماڈرن ٹائمز میں آج کل کے دور میں پرائیویسی کتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی پرائیویسی کے حوالے سے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ لوگوں کو فکر لاحق ہوتی ہے پرائیویسی کی۔ پرائیویسی کہتے ہیں اپنی معلومات کو چھپانا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آج کل چونکہ آئی ٹی کا دور ہے اور ہمارے پاس جتنی بھی آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ ہمارا ڈیٹا ان کے پاس ماس کلیکشن کے طور پہ، یعنی بہت زیادہ تعداد میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل گوگل ڈاٹ کام ہے یا فیس بک ڈاٹ کام ہے، یہاں پہ جب ہم اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ہمارا جو بیسک بایو ڈیٹا ہے، بیسک بایو ڈیٹا جس کے اندر ہمارا نیم، ایج، جینڈر، ایڈریس، فون نمبر، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تمام یہ کمپنیز جو ہیں یہ ہمارا یہ بیسک بایو ڈیٹا سٹور کر لیتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو ہمارے قومی ادارے ہیں جیسے کہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریگولیشن اتھارٹی، جس کو ہم عام طور پہ نادرا کہتے ہیں، یا اگر آپ نے کسی موبائل کمپنی کی سم پرچیز کی ہوئی ہے یا آپ نے کوئی بینک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، تو یہ تمام وہ کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، بیسک بایو ڈیٹا محفوظ رہتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کو بایو ڈیٹا ہے، اس سے اس کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے۔ کوئی بھی شخص آپ کی ذاتی معلومات کو حاصل نہیں کر سکتا آپ کی اجازت کے بغیر۔ لیکن یہ جتنی بھی ہمارے پاس بڑی کمپنیز ہیں، جیسے کہ ہم نے بات کی گوگل ڈاٹ کام، فیس بک ڈاٹ کام، یہ جو بڑی کمپنیز ہیں یہ ان کے پاس ہمارے پاس دو قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے، ٹو ٹائپس آف ڈیٹا۔ ایک تو ہوتا ہے جو کہ بیسک ہمارا بایو ڈیٹا ہے، جو کہ ہم نے ابھی بات کی یہاں پہ، نیم، ایج، جینڈر۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو دوسرا ٹائپ کا ڈیٹا ہے اسے کہتے ہیں آن لائن ایکٹیویٹیز آف پیپل، یعنی جب لوگ آن لائن ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کچھ خاص ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ وہ تمام ریکارڈ یہ کمپنیز اپنے پاس سٹور کر لیتی ہیں اور پھر اس ایکٹیویٹیز کی بنیاد پہ یہ بزنس کمپنیز کو معلومات فراہم کرتی ہیں اور پھر بزنس کمپنیز اس حساب سے اپنی پروڈکٹس کو تیار کرتے ہیں۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں ڈفرینٹ ایگزامپل سے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، ایک آپ اگر اپنے دوست سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ، کہیں پہ بھی اگر آپ اپنے دوست سے شوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کی یہ جتنی بھی کنورسیشن ہے یہ ان کمپنیز کے پاس سٹور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی اس کنورسیشن کی، آپ کی اس بات چیت کی بنیاد پہ آپ کے فیس بک کے اوپر شوز کا اشتہار آنا شروع ہو جائے گا، جیسے کہ آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ کوئی کمپنی ہے وہ شوز بناتی ہے اور وہ اپنی آفرز آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے کروا دے گی۔ یہاں سے ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہاں پہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری انفارمیشن ہے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے یہ ہماری اس انفارمیشن کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے لیے ڈفرینٹ بزنس آفرز تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل یہاں پہ اگر میں لوں تو لیٹ سپوز کہ آپ کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں سے آپ پیکٹ آف چپس لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈرنک بھی بائی کرتے ہیں۔ اب جو چپس کی کمپنی ہوگی وہی سارا ریکارڈ مینٹین کرے گی کہ جب لوگ چپس خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ کون سی ڈرنک بھی لینا پسند کرتے ہیں۔ تو پھر جو چپس کی کمپنی ہوگی وہ اس کے ساتھ ایک آفر لگا دے گی جس کے اندر وہ کہ اگر آپ نے یہ خریدا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ ڈرنک فری ملے گا۔ تو کمپنی آفرز جو لگا رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کا ڈیٹا موجود ہے کہ آپ کیا کیا ڈیٹا لے رہے ہیں۔ تو جو بھی ڈیٹا، جو کچھ بھی آپ خریداری کرتے ہیں وہ تمام کمپیوٹرز میں سٹور ہوتا ہے اور کمپیوٹرز میں سٹور ہونے کے بعد وہ انفارمیشن بڑی بڑی کمپنیز کو بھیج دی جاتی ہے اور کمپنیز اس انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کے لیے آفرز بناتی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری پرائیویسی جو ہے وہ کتنی پبلک ہو چکی ہے، ہماری پرسنل انفارمیشن کس طرح سے کمپنیز جو ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بزنس کے مقاصد کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اگر ہم پرسنل پرائیویسی کو انالائز کریں تو آپ کی جو ذاتی معلومات ہے اس حوالے سے کچھ تحفظات ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی کمپنی کو اپنی انفارمیشن دیتے ہیں۔ ایک اس کے اندر کہ آپ اس بات کو، وہ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے کہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ کانفیڈینشیل ہوگی، یعنی کوئی بھی شخص اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا آپ کی اجازت کے بغیر۔ دوسرا امپورٹنٹ جو اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ
صحیح طور پہ ڈسپلے ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کوئی بینک اکاؤنٹ اگر آپ نے کھولا ہے تو اس کا جو بیلنس ہے، بینک کا جو بیلنس ہے، اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ بالکل صحیح ڈسپلے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کچھ ہو رہے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس کچھ اور شو ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ یہاں پہ آپ کی انٹیگریٹی وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، وہ خراب ہو رہی ہے. اور آخری آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے اویلیبلٹی. جب کبھی بھی آپ کو آپ کی انفارمیشن چاہیے ہوگی، آپ کے پاس وہ کمپنی جس کے پاس آپ کا ڈیٹا موجود ہے، وہ اس کی اس بات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کو وہ انفارمیشن پرووائڈ لازمی کرے. اگر وہ پرووائڈ نہیں کرتی تو یہ پرسنل پرائیویسی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں پرسنل پرائیویسی کو انالائز کرتے ہوئے. اب یہ بہت سادہ سی ایگزامپلس ہم نے دیکھی ہیں اور یہاں سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری جو پرسنل پرائیویسی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے کمپنیز کے پاس ہماری انفارمیشن موجود ہوتی ہے اور اس انفارمیشن کی بنیاد پہ وہ کس طرح کے ڈیسیجنز لیتے ہیں اپنے بزنس کو امپروو کرنے کے لیے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے موجودہ حالات میں پرائیویسی کنسرنز کے بارے میں پڑھا.